پاکستان کے مشہور صحافی، ٹی وی ہوسٹ، ادیب، شاعر، سیاستدان طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں۔ ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ یہ الفاظ آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں تر و تازہ ہیں، جنہیں سنتے ہی طارق عزیز کے پروگرام نیلام گھر کی ابتدائی یاد آ جاتی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا گیم شو ہوا تھا۔ 1975 میں شروع ہونے والا نیلام گھر، جسے بعد ازاں طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز کے نام سے منسوب کر دیا گیا، طارق عزیز مرحوم کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے، کیونکہ وہ اس کے پروگرام کے میزبان ہونے کے علاوہ صداکار، اداکار، سیاستدان، ناشتر اور شاعر تک رہ چکے ہیں، اور جو کام بھی کیا اس پر اپنی چھاپ لگا دی۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کو اظہار سے ایک نیا باب رقم کرنے والے طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو تاج برطانیہ کے ماتحت ہندوستان کے غیر منقسم صوبہ پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستان تحریک پاکستان کے پرجوش کارکنان میں سے تھے، اور انہوں نے 1937 سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی طارق عزیز اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے ساہیوال آ گئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی۔ 1950 کی دہائی میں نوجوان طارق عزیز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، جہاں انہیں ریڈیو سے خبریں پڑھنے کا خاصا تجربہ حاصل ہوا۔ ریڈیو کے اس تجربے سے جناب طارق عزیز کو جس لب و لہجے کی عادت ہوئی، وہ مرتے دم تک ان کی شخصیت کا خاصا رہے گا۔ جب پاکستان کی ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس چینل کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک نام طارق عزیز کا تھا، جنہیں ہر صورت یاد رکھا جائے گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ البتہ 1975 میں شروع ہونے والے نیلام گھر نے ان کی شہرت کو نہ صرف بلندیوں پر پہنچایا، بلکہ ایسا دام بخشا کہ نیلام گھر اور طارق عزیز ایک دوسرے کے شناخت بن گئے۔ اگرچہ اس پروگرام کی تاریخ تقریباً 40 سال پر محیط ہے، لیکن درمیان میں یہ کئی سال بند بھی رہا۔ اس زمانے میں طارق عزیز مرحوم نے نہ صرف پی ٹی وی کے کئی پروگراموں میں اداکار اور کمپیئر کی حیثیت سے کام کیا، بلکہ براہ راست نشر ہونے والے کچھ ڈراموں میں ہدایت کاری کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ فلموں کے حوالے سے بات کی جائے تو مرحوم طارق عزیز نے فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی، جو 1967 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی دوسری یادگار ترین فلم سالگرہ 1969 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں جناب طارق عزیز نے جج کا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا تھا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اس فلم میں ایک چائلڈ ایکٹر کی حیثیت سے وحید مراد کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا۔ بچوں کا رسالہ کے ہر شمارے میں وہ کسی بھی شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کسی ایک بچے کا خصوصی انٹرویو خود کرتے تھے، جس کی تصویر سر و رخ پر شائع کی جاتی تھی۔ البتہ 15ویں صدی میں زیادہ تر صاف ستھری کہانیاں اور قسطوار ناول شائع کیے جاتے تھے۔ دنوں جرات کی ناکامی، بندش اور مالی نقصانات پر طارق عزیز مرحوم بہت دل برداشتہ ہوئے۔ حلقہ احباب میں رسالہ شائع کرنے کے تجربے کو اپنی زندگی کی بدترین غلطی بھی قرار دیا کرتے تھے۔ کراچی میں قیام کے دوران ہی جناب طارق عزیز نے شادی کر لی، تاہم ان کی گھریلو اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بے اولاد رہے تھے۔ فنون لطیفہ میں خدمات پر انہیں کئی ایوارڈ مل چکے ہیں، جن میں حکومت پاکستان کی جانب سے 1992 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ اشرۂ 1990 کی ابتدا میں وہ دوبارہ لاہور چلے گئے اور اپنے آخری وقت تک وہیں مقیم رہے۔ مرحوم طارق عزیز ایک واضح سیاسی سوچ بھی رکھتے تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب 1969 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپل پارٹی قائم کی تو روٹی کپڑا اور مقام کا نعرہ لگایا تو اس سے بہت متاثر ہوئے، لیکن 1999 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی تو جناب طارق عزیز کی سوچ بھی تبدیل ہو کر مسلم لیگ نون کے حق میں خاصی حد تک استوار ہو چکی تھی۔ میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نون سے سیاسی قربت اختیار کرتے کرتے 1997 میں وہ وقت آیا جب طارق عزیز مرحوم نے اسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر لاہور میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا
اور اپنے مد مقابل عمران خان نیازی کو شکست دی. یعنی یاد رہے یہ وہی عمران خان ہے جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں. پچھلے چند سال سے وہ ٹویٹر پر بھی سرگرم تھے اور ان کا ٹویٹر ہینڈل طارق عزیز PTV تھا. اپنے انتقال سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے اسپتال سے اپنے ٹویٹ میں لکھا، یوں لگتا ہے وقت تھم گیا، رواں دواں زندگی رک گئی ہے. کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت ہے. نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آتی. Allah